السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 24 نومبر کے دن سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے آسمان کو اچانک سے کالے سیاہ بادلوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ بادل اتنے زیادہ تھے کہ دن کے اندر بھی رات کا منظر پیش کرنے لگے۔ لگاتار آسمانی بجلی چمکنے لگی اور پھر یہ بادل ایسے برسے کہ بارش جیسی رحمت کو طوفان کے اندر بدل دیا۔ اتنا زیادہ پانی جمع ہوا کہ گاڑیاں، گھر اور ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز کافی گردش کر رہی ہیں جو کہ کافی دکھی مناظر ہیں۔ کیونکہ اس طوفان کے بعد کئی گھر ڈوب گئے، کئی گاڑیاں محلوں کے اندر تیرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے بعد جدہ ایئرپورٹ کے رن وے کو پانی سے بھر جانے کی وجہ سے بند کرنا پڑا، ایمرجنسی تک لگانا پڑی۔ سب سے پہلے تو اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہم سعودی عربیہ کی عوام کے دکھ کے اندر برابر کے شریک ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کسی جانی اور مالی نقصان سے بچائے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شہر ہے جس کی عوام کچھ دن پہلے طرح طرح کے ڈرونے ماسک پہن کر ہالووین منا رہی تھی۔ یہاں پر باقاعدہ ٹورسٹ کے لیے بیچ کھولا جا چکا ہے، جہاں پر غیر ملکی جیسے چاہیں اپنی مرضی سے کپڑے پہن کر گھوم سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی نوجوان نسل اللہ کو بھول کر یہود و نصارہ کی مشابہت کے اندر حد سے آگے نکلتی جا رہی تھی کہ اچانک اللہ نے ایک چھوٹی سی وارننگ دے کر یہ یاد کروایا کہ یہ مت بھولو کہ جب میرے غصے اور غضب کو دعوت دو گے، حد سے آگے بڑھو گے، تو تمہارے یہ محل، تمہاری عمارتیں اور ترقی کے نام پر تم جو کچھ بھی بنا رہے ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تمہارے بڑے بڑے محلوں کے دروازے، تمہاری تعمیرات تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اسی سیلاب سے اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ میری مرضی اور قدرت کے سامنے تم لوگ کتنا بے بس ہو چکے ہو کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کل تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھوم رہے تھے، اکڑ کر چل رہے تھے، آج سر چھپاتے پھرے ہو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی قدرتی آفات پوری دنیا کے اندر آتی ہیں اور کسی بھی شخص کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے اور صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، اور یہ بھی کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی اس نافرمان قوم پر ایسی ہی قدرتی آفتوں کو نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے، کبھی نہ بیمار ہونے والے اور اپنے وقت کی جائنٹ قوم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی تباہی کے نشان اس وقت بھی دنیا کی عبرت کے لیے موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور اپنی اس بے بسی کو سمجھ کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، خود بھی اس پر عمل کرو، ورنہ تم پر ایسا عذاب آئے گا کہ تم دعائیں بھی مانگو گے تو وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوٹا جانے لگے، امانت کو لوگ اپنا مال سمجھ لیں، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں، علم حاصل کرنے میں دین کو پیچھے ڈال دیں، بیٹا باپ سے دور اور دوست سے قریب ہو جائے، مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہونے لگے، اور تمہاری قوم کا سردار حد سے زیادہ ذلیل شخص کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچ گانا اور شراب عام ہو جائے، آج کے لوگ پہلے کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا جو کہ سرخ آندھی، زمین میں دنس جانے، شکلوں کے مسخ ہو جانے، زلزلے، پتھر برسنے اور سیلاب کا، جو ایک کے بعد ایک لگاتار آتے رہیں گے، جیسے کسی ہار کی ڈوری کو ٹوٹنے کے بعد موتی ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ اس عذاب کے حقدار صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ہم لوگ بھی ہیں، کیونکہ نشانیوں کو سن کر اندازہ لگائیں کہ کون سی ایسی برائی اور نشانی ہے جو اس وقت ہم لوگوں میں موجود نہیں، لہٰذا ہم بھی اس عذاب کے حقدار ہیں، اور پھر یہ عذاب ایسے لوگوں پر بھی آتا ہے جو کہ بے قصور ہوں۔ ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی قدرتی آفت ہے یا پھر اللہ کا عذاب، کیونکہ یہ علم اللہ کے پاس ہی ہے اور اس کا اختیار بھی، مگر اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے جو اس کے نیک بندوں کی موجودگی کی وجہ سے کسی بہت بڑے حادثے کے اندر نہیں بدلی۔ اللہ کے یہ نیک بندے اس طوفان کے اندر اپنی گاڑی کے بچ جانے کے بعد بھی اس طوفان کے اندر کھڑے ہو کر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جان کو بچا لیا، ورنہ اس کی مرضی کے سامنے تو ہر چیز بے بس ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو کہ سب جدت کے نام پر ہونے والی بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کو برا جان کر چاہ کر بھی اپنی جان کے خوف سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل گھڑی اور تکلیف سے نکالے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔